اللہ شیخ آسینہ ہو فی امام مبین، بس آ رہی آواز ٹھیک آ رہی جی، آپ کو سمجھ آ رہی ہے جی؟ بسم اللہ مارے گا، آپ کو سلامت رکھیں۔ اب دیکھیں اللہ شیخ آسینہ ہو فی امام مبین، بہتر دیکھیں ہر شے کا اختیار کس کو دیا ہے؟ امام مبین کو۔ اب لکھا گیا کہ ہر شے کو لکھا ہے لوہے محفوظ پہ۔ میں جملہ حلیہ کرنے لگا ہوں، سارا اٹھانا، ہر چیز کا علم جو ہے وہ کہاں لکھا ہے؟ لوہے محفوظ پہ۔ اب مجھے ایمان قرآن سے بتاؤ، یہ لو جو ہے یہ تختی ہے، تختی کی کوئی اپنی ذاتی قوت نہیں ہے، تختی کی شان ہوتی ہے تحریر سے۔ جاگے میرے ساتھ، میرے ساتھ، تختی کی شان کس سے ہوتی ہے؟ تحریر سے۔ بہتر دیکھیں تختی کی شان کس سے ہے؟ تحریر سے۔ بہتر دیکھیں تحریر سے۔ اب قبلہ تختی پہ اگر تحریر نہ ہو تو اس کی شان کوئی نہیں ہوتی۔ سار اٹھاؤ، تختی کی شان ہے تحریر سے۔ تحریر محتاج ہے قلم کی، قلم محتاج ہے ہاتھ کا، ہاتھ محتاج ہے جسم کا، جسم محتاج ہے روح کی، روح محتاج ہے عمل کی، عمل محتاج ہے روح العمل کا، امر محتاج ہے روح الامر کا۔ میرے تو دیکھیں اب قبلہ امر محتاج ہے روح الامر کا، یعنی کہ وہ اس کے تابع، وہ اس کے پابند ہے۔ اب قبلہ دیکھیں، آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن ہمیں تو بتا کہ اللہ نے کس کس کو امام بنایا ہے؟ ولایت اور امامت میں ٹاپک پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ ہمیں تو بتا کس کس کو اللہ نے امام بنایا ہے؟ اللہ سورہ قصص میں فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْ لَهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ۔ اللہ فرما رہا اور ہم نے ان کو ایسے امام بنایا ہے جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور قیامت کے دن تمہاری کچھ مدد نہ کریں گے۔ ہم نے ان کو ایسے امام قرار دیا ہے جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور قیامت کے دن یہ قبلہ کسی کی کچھ مدد نہ کریں گے۔ اب آگے چل کر اللہ نے اگلی آیت میں کیا کیا؟ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً۔ اللہ فرما رہا ایسے اماموں کے پیچھے ہم نے تو دنیا میں لعنت لگا دی ہے۔ جاگتے ہیں میرے ساتھ، جاگتے ہیں، ایسے اماموں کے پیچھے ہم نے تو دنیا میں لعنت لگا دی ہے۔ اللہ ہمیں تو بتا کہ تو نے امام بنایا کس کو ہے؟ اللہ کی سورہ انبیاء میں فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا عَلَيْهِمْ۔ اللہ فرما رہا اور ہم نے ان کو ایسا امام بنایا ہے جو ہمارے امر سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم ان کی طرف وحی نازل کرتے ہیں۔ ہم ان کی طرف کیا نازل کرتے ہیں؟ وحی۔ اس کا مطلب ہے کہ امام وہ ہے جس پہ وحی نازل ہوتی ہے۔ بولتے ہیں نا میرے ساتھ، تھوڑا تھوڑا بولتے ہیں نا، جس پہ امام۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، بے شک ان کے فعل مضارع ہے، ہدایت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ ادھر متوجہ رہیں، ہدایت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہم نے ان کو امام بنایا جو ہمارے امر میں ہدایت کرتے ہیں اور ہم ان کی طرف وحی نازل کرتے ہیں۔ یہ کون سے امام ہیں؟ تو قبلہ ایک تبرکر واقعہ کو سنا کر آگے گزرنا چاہتا ہوں۔ مسجد نبوی یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ امام جو ہے جن کو اللہ نے امام بنایا ہے، ان کی فضیلت کیا، ان کا معیار کیا ہے؟ قبلہ مسجد نبوی کے قبلہ صحن میں نبی مصطفیٰ تشریف فرمایا، گھبرا تو نہیں رہے؟ بولتے ہیں نا میرے ساتھ، بولتے ہیں۔ مسجد نبوی کے صحن میں نبی مصطفیٰ تشریف فرما ہے، صحابہ اکرام میں گفتگو کر رہے ہیں، کرتے کرتے ایک بندہ مسجد کا جو مین دروازہ ہے اس کے اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوا ہے نا، آ کر اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ نبی مصطفیٰ نے اس کے سلام کا جواب دیا، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں کچھ مسائل آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ساتھ جانا میں کچھ مسائل آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو پاک رسول نے فرمایا دیکھو وہ سامنے میرا بیٹا حسن بیٹھا ہے۔ حسن بیٹھا ہے۔ اچھا بابر بھائی، شاہ صاحب، واجد بھائی، مولا امام حسن مصطفیٰ کا سن کتنا ہے؟ 8 سال کا یا 9 سال کا؟ سرکار بیٹھے، اس نے کہا یا رسول اللہ میں کچھ مسائل پوچھنا چاہتا ہوں۔ نبی مصطفیٰ نے فرمایا وہ سامنے میرا بیٹا حسن بیٹھا ہے، جاؤ اس سے جا کر پوچھ لو۔ اچھا وہ مولا امام حسن مصطفیٰ کے پاس آیا، اس نے مسائل پوچھنا شروع کر دیے۔ نبی مصطفیٰ کی محفل میں علیحدہ گفتگو ہو رہی ہے، حسن مصطفیٰ کے پاس علیحدہ گفتگو ہو رہی ہے۔ جب اس
سائل نے مسائل پوچھ لیے نا، پوچھنے کے بعد جانے لگا، اس نے کہا اچھا یا رسول اللہ میرا سلام ہو۔ نبی مصطفیٰ نے فرمایا جو پوچھنے آیا تھا تیری تسلی ہو گئی ہے؟ تیری تسلی ہو گئی ہے؟ میں کہتا ہاں یا رسول اللہ میں بالکل، حسن مجتبیٰ حسن امام نے مجھے مطمئن کر کے بھیجا ہے۔ جب یہ نکلا ہے نا، صحابہ کرام نے کہا اے یا رسول اللہ یہ بندہ ہم نے آج تک پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، اور دیکھو حسن بچہ ہے، وہ بزرگ ہے۔ یا رسول اللہ کیا حسن نے جو وہ مسائل پوچھنے آیا تھا اسے سمجھا دیے ہیں؟ سار اٹھانا تو میرا خدا جانتا ہے۔ نبی مصطفیٰ نے فرمایا سنو تم نے دیکھنا بھی کہاں تھا، وہ اور کوئی نہیں، وہ خضر تھے۔ میرے ساتھ وہ کون تھے؟ وہ خضر علیہ السلام تھے۔ سرکار نے فرمایا سنو ساری دنیا خضر کی طرف رجوع کرتی ہے، جب خضر مشکل میں ہوتے ہیں نا تو وہ آل محمد کے دروازے پہ آتے ہیں۔ بولتے ہیں نا میرے ساتھ، ہوتے ہیں نا تو وہ آل محمد کے دروازے پہ آتے ہیں۔ اب قبلہ یہ خضر وہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا تو خضر سے پڑھ کے آ، تو خضر سے جا کر پڑھ کے آ۔ حالانکہ دیکھیں بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کلیم اللہ ہے، بلکہ قبلہ جلالی نبی ہے۔ یہ سارے نبیوں میں واحد نبی ہے جو ڈانگ سوٹے والے نبی ہیں۔ اصحاب ان کے پاس ہوتا تھا یہ ڈانگ سوٹے والے نبی ہیں۔ اب میرا خدا جانتا جب خضر کے پاس گئے ہیں، کہا مجھے اس نے بھیجا ہے آپ کے پاس۔ اب حضرت خضر نے کہا موسیٰ میں تجھے نہیں پڑھا سکتا، یہ نہیں کہ جو موسیٰ پڑھنا چاہتے تھے وہ خضر کو آتا نہیں تھا۔ بھائی اسکول ٹیچر ہے وہ کریں گے۔ اچھا ایک بندہ MSc کے اسٹوڈنٹوں کو پڑھاتا ہو اور ایک بندہ پرائمری پاس اس کے پاس چلا جائے، بچہ کہے کہ جی مجھے آپ ٹیوشن پڑھانا، یہ نہیں کہ وہ پڑھا نہیں سکتا۔ اب قبلہ خضر کے پاس جب موسیٰ گئے ہیں نا، اس نے کہا مجھے اس نے بھیجا ہے، سار اٹھانا میں ولایت پہ جملہ ہدیہ کرنے لگا۔ حضرت خضر نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے پڑھاتا ہوں مگر میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا شرط کیا ہے؟ کہا جو بھی میں کروں گا نا تو نے لفظ کیوں نہیں کہنا ہے، جانتے ہیں نا میرے ساتھ، انہیں لفظ کیوں جو ہے نا وہ نہیں کہنا ہے۔ میرا خدا جانتا ہے جب حضرت خضر نے پہلا دن تھا شگردی کا، جا رہے تھے، جیسے قبلہ شاہ صاحب جاتے جاتے ایک دریا کو عبور کیا، اس میں ایک کشتی تھی۔ یہ واقعہ آپ کا سنا ہوا، لیکن قبلہ میں نتیجہ کچھ علیحدہ انداز کے ساتھ دینے لگا ہوں کہ قبلہ یہ آل محمد ہیں کون، یہ امام ہیں کون، جن کو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان کو ایسے امام بنایا ہے جو ہمارے عمل سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، ہم ان کی طرف وحی نازل کرتے ہیں۔ اب جناب خضر نے قبلہ وہ جو کشتی تھی نا اس میں سوراخ کر دیا، تو حضرت موسیٰ نے کہا دیکھیں سرکار چنگی بھلی کشتی تھی، آپ نے اس میں سوراخ کر دیا۔ جناب خضر نے کہا موسیٰ میں نے تجھے کہا نہیں تھا؟ سرکار معذرت کہ لفظ کیوں نہیں کہنا ہے؟ سرکار ویری سوری میں اب نہیں کروں گا۔ آگے گئے، میں بڑی جلدی کر رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ آگے گئے، قبلہ ایک بچہ اچھا خاصا جا رہا تھا، خضر نے اٹھایا زمین پہ مارا، اسے مار دیا۔ اب ایک دیوار تھی، قبلہ گئے چکی بھلی وہ دیوار تھی، کہا جاؤ کھانا بناؤ، پٹی بناؤ، مٹی بناؤ، اس سے جلدی میں نہیں کر سکتا، کہا جلدی کر موسیٰ پانی لے کر آ، مٹی لے کر آ، کھانا بنا، یہ دیوار گرنے والی ہے، اس کو ہم بناتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا سرکار اس سے تو بہتر تھا ہم کو تھوڑی بہت ہی مزدوری کر لیتے، وہ چلو کم از کم گرمی میں مارے ہوئے ستائے ہوئے تھکے ہوئے، وہ چلو کم از کم کھانا شانا تو کھاتے، آپ نے آتے کیا ہے اس دیوار کو بنانا ہے۔ خدا کی قسم حضرت خضر نے کہا جا موسیٰ آج کے بعد تیری اور میری راہیں جدا ہیں، جب بھی کسی نے موسیٰ سے پوچھا نہ مجھے بتاؤ تجھے درد زندگی میں کب ہوا ہے، انہوں نے کہا اس وقت ہوا جب خضر نے مجھ سے اپنی راہیں جدا کی تھی۔ سال اٹھانا جب خضر نبی نے مجھ سے اپنی راہیں جدا کی تھی، اور پھر حضرت خضر علیہ السلام نے بتا بھی دیا کہ ایک بادشاہ کو کشتیوں کی ضرورت تھی، میں نے سوراخ اس لیے کیا وہ نکارہ سمجھ کر چھوڑ جائے گا، وہ کشتی کو مرمت کر کے پھر اپنی روزی روٹی کمائیں گے۔ بچے کو اس لیے مارا تھا کہ اس کے والدین کا زندہ رہنا ضروری تھا، کیونکہ اگر یہ بچہ زندہ رہتا والدین قتل ہو جاتے، ان والدین سے نبیوں نے آنا تھا۔ پھر کہا وہ دیوار اس لیے گرائی، اس کے نیچے یتیموں کا مال تھا، ہو سکتا ہے وہ اٹھا کر لے جائے۔ اب قبلہ سار اٹھانا، خضر نے بتا دیا یہ موسیٰ کون ہے، یہ
اللہ ہے، یہ موسیٰ کون ہے؟ یہ حضرت کلیم اللہ ہے۔ اللہ سے کلام کرتا سار اٹھانا، جب موسیٰ کو علم کی ضرورت پڑتی ہے یہ خضر کے دروازے پہ جاتا ہے، جب خضر کو علم کی ضرورت پڑتی ہے یہ آل محمد کے دروازے پہ جاتا ہے، یہ آل محمد کے دروازے پہ جاتا ہے۔ جب خضر کو ضرورت پڑتی ہے یہ آل محمد کے دروازے پہ جاتا ہے۔ میرا خدا جانتا ہے اصل میں امام وہ ہے کہ جس کا اللہ انتخاب کرے، امام وہ ہے جس کا اللہ انتخاب کرے۔ میرے طرف متوجہ ہے کہ فلا کچھ کائنات میں وہ امام ہیں جن کو اپنی پگڑی کے پیچوں کا علم نہیں، سار اٹھائیں جاگتے ہیں میرے ساتھ، کچھ وہ امام ہیں جنہیں اپنی پگڑی کے پیچوں کا علم نہیں، اور قبلہ جن کو کسی چیز پہ کوئی اختیار نہیں، وہ ہر چیز پہ کیا خاک اختیار رکھے گے، مولا کو سلامت رکھے گے۔ اصل میں قبلہ امام وہ ہے جس کا انتخاب اللہ کرے، میرے ساتھ متوجہ رہنا، جس کا انتخاب اللہ کرے۔ اب دیکھو امام اسے کہتے ہیں جو لوح پہ لکھا ہو اسے مٹا سکتا ہو، جو نہ لکھا ہو اسے لکھوا سکتا ہو، جاگتے ہیں نا میرے ساتھ، اسے لکھوا سکتا ہو۔ اب قبلہ راہب جو تھا یہ لوح محفوظ پہ ابتر لکھا تھا، حسین نے ابتر کو مٹا کر راہب کو 7 بیٹے دیے، ابتر کو مٹا کر۔ امام وہ ہوتا ہے جو لکھا ہو اسے مٹا سکتا ہو، جو نہ لکھا ہو اسے قبلہ لکھوا سکتا ہو۔ آواز بلند سے بات پڑھیں آپ سارے، میرے لوگ متوجہ رہیے، مارے دیگر مل کر آواز بلند سے بات پڑھیں۔ محمد وآل محمد۔ اب دیکھیں امام وہ ہے، میں ایک بات کرنے لگا ہوں کہ مولا صاحب کے آل محمد علیہ السلام کا زمانہ تھا، دور تھا، صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا کے 2 صحابی ہیں، ایک کا نام ہے حضرت سفیان ثوری، ایک کا نام ہے حضرت ہارون مکی۔ یہ دونوں آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ سفیان کہتا ہے ہارون سے دیکھ کہ ہمارے وقت کے امام کے پاس وقت بہت زیادہ ہے، تو ہم جا کر اپنے امام سے کہتے ہیں کہ آپ یہ جو موجودہ حکومت ہے نا اس کے خلاف خروج کریں، جہاد کریں۔ تو یہ دونوں اٹھے ہیں، دونوں چلتے چلتے حضرت مولا سعد کے آل محمد کے پاس آئے۔ جب بیٹھے سلام کیا نا تو میرے مولا نے کہا اس لیے آئے ہو کہ یہ جو حکومت ہے ہم اس کے خلاف خروج کریں؟ کہتے مولا آپ کو کیسے پتا چلا؟ مولا نے کہا پہچانو میں ہی امام مبین ہوں، اور سلامت رکھے، مولا نے کہا میں ہی امام مبین ہوں۔ جب کہا نا مجھے پہچانو میں ہی امام مبین ہوں، مولا نے کہا اچھا مجھے امام مبین مانتے ہو؟ کہتے ہاں فرزند رسول ہم آپ کو امام مبین مانتے ہیں۔ میرے مولا نے کہا سنو دیکھو، سفیان ثوری سے کہا وہ سامنے ابھی تھوڑی دیر بعد ایک تنور چلے گا، اس میں لنگر تیار ہوگا، میں تجھے حکم دیتا ہوں تو اس تنور میں چلا جا۔ شاہ صاحب جملے کا لطف لینا، ماجد بھائی، بابر بھائی جتنے بیٹھے ہو سارے میرے بھائی ہو۔ جب مولا نے کہا نا وہ سامنے تنور جل رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد وہاں لنگر تیار ہوگا، تھوڑی دیر کے بعد وہاں لنگر تیار ہوگا، تم نے کرنا کیا ہے؟ تو نے اس میں کود جانا ہے۔ خدا کی قسم تاریخ کے لفظ ہے، اس وقت یہ گھبرا کر کہتا مولا سمجھنے کی کوشش کرے، وہ آگ ہے میں سفیان ہوں، جا کے زحمت کرے میرے ساتھ، وہ آگ ہے۔ اب پاس ہی بیٹھا تھا ہارون مکی، میرے مولا نے ہارون مکی کی طرف اشارہ کی، اس نے جھانک لیا یہ تنور میں چلا گیا۔ میرے مولا نے مسائل بتانا شروع کر دیے، میرا خدا جانتا جب مولا صادق محمد مسائل بتاتے رہے بتاتے رہے بتاتے رہے، ایسا سناٹا چھا گیا تھا میرے مولا کے مجمع پہ جیسا آپ پہ چھایا ہوا ہے۔ چند لمحوں کے بعد میرے مولا نے سفیان ثوری سے کہا جلدی کر یہ تنور جو ہے اس سے کڑا ہٹا، میرے ہارون کو باہر لے کر آ، اس تنور سے کڑا ہٹا، میرے ہارون کو باہر لے کر آسان تھا، اس تنور سے کڑا ہٹا، میرے ہارون کو باہر لے کر آ۔ میرا خدا جانتا جیسے ہی اس نے کڑے کو ہٹایا ہے، جیسے اس نے کڑے کو ہٹایا ہے نا، اندر کیا دیکھا؟ ہارون مکی بیٹھا ہوا ہے، دیکھ کر کہتا
مسلمین سے نہیں. جاگے سال اٹھائیں. اللہ نے وعدہ کن سے کیا ہے؟ متقین سے, مسلمین سے نہیں. یہی بات ہے کہ میرے مولا صادق آل محمد سے جناب مفضل نے پوچھا مولا یہ تقوی شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا تقوی شروع ہی اقرار ولایت علی سے ہوتا ہے. ساتھ اٹھاتے ہیں. تقوی شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اقرار ولایت علی سے. میرے طرف متوجہ رہے. اقرار ولایت علی سے. قبلہ 73 فرقے ہیں. 73 فرقوں میں ایک فرقہ شیعہ ہے جو قبلہ اذان میں, نماز میں, کلمے میں ایک ہی صدا دیتا ہے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ, کہ ہم گواہی دیتے ہیں علی جو ہے حق کا امام ہے اور متقین کا امام ہے. اب صاحب تقوی شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اقرار ولایت علی سے. اب یہ ختم کہاں ہوگا؟ میں ایک اور قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, سورہ بقرہ سے پڑھتا ہوں. اللہ قرآن میں فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ الف لام میم جو کتاب ہے نا, ہدایت ہے متقین کے لیے. تقوی شروع کہاں سے ہوا؟ اقرار ولایت علی سے. ختم کہاں ہوتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. اللہ فرما رہا ہے وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. سارے چھوڑو جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تقوی شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اقرار ولایت علی سے. اب غیب کون ہے؟ غیب کون ہے؟ میرا 12واں امام. اس کا مطلب ہے کہ تقوی جو ہے یہ شروع علی سے ہوتا ہے, ختم جناب مولا مہدی پہ ہوتا ہے. اب تقوی شروع اقرار ولایت علی سے, ختم کہاں؟ جناب مولا امام زمانہ پر. اب یہی بات جناب مفضل نے پوچھی. اور یاد رکھنا متقی اصل میں ہے ہی وہ جو خود کو حرام سے بچا کر رکھے. سارا جانا متقی ہے ہی وہ جو خود کو حرام سے بچا کر رکھے. سارا جانا میں جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں. میرا خدا جانتا اصل میں متقی ہے ہی وہ. متقی کی تعریف یہ ہے کسی بھی مذہب کا ہو, کسی بھی مسلک کا ہو, جو خود کو حرام سے بچا کر رکھے وہ ہے متقی. یہی بات جناب مفضل نے مولا صادق آل محمد سے پوچھی. مولا بتایا جائے کائنات میں سب سے بڑا حرام کیا ہے؟ سب اٹھانا. مولا کائنات میں سب سے بڑا حرام کیا ہے؟ تو میرے چھٹے لال ولایت نے فرمایا سن مفضل, کائنات کا سب سے بڑا حرام جو ہے وہ انکار ولایت علی ہے. نعرہ حیدری میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں. میں نے ابھی اپنے پہلے موضوع کو روکا ہوا, ایک اور آیت پڑھتا ہوں, سورہ نساء سے پڑھتا ہوں. اللہ قرآن میں فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم. اللہ فرما رہا ہے اے لوگو میرا رسول تمہاری طرف حق لے کر آ گیا. سار اٹھانا یہ قرآن کی آیت روایت نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے میرا رسول تمہاری طرف, یعنی کہ اپنے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا. اللہ کیا فرماتا بس تم اس حق پہ ایمان لاؤ, تمہارے لیے یہی بہتری ہے. میرا خیال ہے میں جتنے میں عشرے یا مجالس کاٹ چکا ہوں نا, شاہ صاحب میری طبیعت سے بات کرنا, میں نہیں تھکا. اب دیکھیں بیٹھ کے بغیر بیٹھ کے میں کام کرتا ہوں, لیکن میں نہیں تھکا. میرا خیال ہے آپ تھک چکے ہیں. تمہارے لیے یہی بہتری ہے. اب قبلہ حق ہے کیا؟ حق کے رسول نے بتایا علی و مال حق و حق و مالی. میرے ساتھ جاگ کے علی و مال حق و حق و مالی. نبی مصطفیٰ نے فرمایا علی و مال قرآن و قرآن و مال. علی میرے طرف متوجہ رہے. علی قبلہ جب کائنات میں آیا میرے طرف متوجہ
علی جب کائنات میں آیا ہے نا، جب بیت اللہ میں آیا ہے، علی وجہ اللہ بن کے آیا، علی عین اللہ بن کے آیا، علی لسان اللہ بن کے آیا۔ میرا خدا جانتا جب علی اس کائنات میں آ گیا، ایک بیعت ہوئی ہے جس کا نام ہے بیعت رضوان، کہ جب نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ اکرام سے کہا یہ میرا ہاتھ ہے، میرے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھو، جب سبھی صحابہ اکرام نے اپنا ہاتھ رکھ لیا، سب سے آخر پہ میرے مولا علی علیہ السلام نے جب ہاتھ رکھا، سار اٹھانا، جب علی مولا نے ہاتھ رکھا تو سورہ فتح کی آیت جو ہے یہ چیختی چلاتی ہوئی آگئی، شد اللہ فوقا، اے بھی یہ ہے اللہ کیا فرما رہا ہے، جو ان ہاتھوں کے اوپر ہاتھ ہے یہی تو مجھ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ جو ہاتھوں کے اوپر ہاتھ ہے یہی تو مجھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ سار اٹھانا، قبلہ علی جو ہے بیت اللہ میں جد اللہ بن کے آیا، علی بیت اللہ میں قبلہ عین اللہ بن کے آیا، علی بیت اللہ میں وجہ اللہ بن کے آیا۔ جب قبلہ مولا علی کائنات میں آ گیا، خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب سے کہا یا رسول اللہ، جس علی کے لیے گھر بنایا تھا علی اب اس دنیا میں آ چکا ہے، اب کائنات کو بتا دے اب قبلہ تبدیل ہونے لگا، سار اٹھاؤ، اب قبلہ تبدیل ہونے لگا ہے۔ قبلہ علی کی آمد نے کعبہ کو قبلہ بنایا، علی کی آمد نے کعبہ کو قبلہ بنایا، اب قیامت تک یہ کعبہ جو ہے یہ قبلہ رہے گا۔ سار اٹھاؤ، جو بندہ کعبہ سے منہ پھیرے گا اس کی عبادت خراب ہے، جو علی سے منہ پھیرے گا اس کی عبادت واہ 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 واہ، جو بندہ علی سے منہ پھیرے گا جنالے کا کو سلامت رکھے، اس کی کیا خراب ہے، اس کی قبلہ ولادت خراب ہے۔ قبلہ دو اجتماع ایسے ہیں کہ جس میں بہت بڑا اجتماع ہوا ہے۔ پہلا حضرت آدم علیہ السلام کی جب خلافت کا اعلان ہوا، اور دوسرا جب غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ جاگتے ہیں میرے ساتھ، جاگتے ہیں، قبلہ جاگتے ہیں۔ پہلا مقام حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت، جب سارے ملائکہ کا اجتماع تھا۔ دوسرا غدیر میں علی کی ولایت پہ بہت بڑا مجمع تھا۔ سار اٹھاؤ، اچھا جب یہ آدم کی خلافت کا اعلان ہوا، ایک وہاں سے بھی نکلا، سار اٹھاؤ، ایک وہاں سے نکلا، وہ کون تھا؟ شیطان، جس نے علی کی ولایت کا غدیر میں انکار کیا، وہ تھا ابن نعمان۔ سار اٹھانا، اس نے آدم کی خلافت کو تسلیم نہ کیا، وہ نکل گیا۔ اس نے علی کی ولایت کو تسلیم نہ کیا، یہ نکل گیا۔ اچھا بابا بھائی شاہ صاحب، یہ بڑا نا، وہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے منظر دیکھا تھا، اس کو یقین پورا تھا، اس نے نبی مصطفیٰ کی موجودگی میں نبی مصطفیٰ کے سامنے کہا کہ میں علی کی ولایت سے انکار کرتا ہوں، اس میں بہت زیادہ بڑھ چکا ہوں، لیکن بات نہیں کرنے لگا کہ میں علی کی ولایت سے انکار کرتا ہوں، میں علی کی ولایت سے انکار کرتا ہوں، اللہ سے کہو کہ وہ مجھے عذاب دے۔ سار اٹھانا، قبلہ اس نے کیوں عذاب کہا تھا؟ ایک وہ وقت تھا جب مکہ میں ابو جہل نے کہا تھا اے اللہ تو کہتا ہے کہ یہ محمد میرا جو ہے سچا نبی ہے، میں اس کی نبوت کا انکار کرتا ہوں، تو مجھے آسمان سے پتھر مار۔ سار اٹھانا، مجھے آسمان سے پتھر مار۔ اب میرا خدا جانتا ہے لیکن پتھر نہ آیا۔ سورہ انفال کی آیت آ گئی، وما کان اللہ لیعذبہم انت فیہم، اللہ نے کیا کہا؟ میرا حبیب میں انہیں عذاب نہیں دے سکتا، کیوں؟ ان میں تو رہتا ہے۔ سار اٹھانا، میرا حبیب میں ان کو عذاب نہیں دے سکتا، ان میں تو رہتا۔ سار اٹھانا، ان میں تو
کہ جس کا انتخاب کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ میرا خدا جانتا ہے کہ یہ جناب بہلول جو ہے نا، میں ایک بات چھوٹی سی کر کے آگے گزرنے لگا، یہ بہلول جو ہے اصل میں اس پہ پاک وارثوں کی عطا اتنی زیادہ تھی کہ رہتا یہ دیوانگی میں تھا لیکن مسائل بڑے یہ حل کرتا تھا۔ وہ شاہ صاحب ایک دربار حضور میں بیٹھا ہوا تھا نا، تو لوگوں نے کہا دیکھ کمال کی خدا کی قسم اس کی معرفت تھی، انہوں نے کہا دیکھ وہ بڑا دیوانہ آل محمد کا بنا پھرتا ہے نا، کہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں آل محمد کا دیوانہ ہوں۔ تو اس نے کہا دیکھ ایک بزرگ ہے، اگر ایک پلڑے میں ان کے اعمال کو رکھا جائے، دوسرے پلڑے میں جتنے کائنات کے غوث ولی قلندر سکندر ہے جو بھی ہے ان کے رکھا جائے، ان کا پلڑا پھر بھی اٹھا، ان کا پلڑا بھاری ہوگا، ان کا پلڑا اٹھا رہے گا۔ اس نے کہا فرمان نبی کا ہے۔ میرا خدا بہلول نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا اگر فرمان ٹھیک ہے تو پھر ترازو ٹھیک نہیں ہے۔ اگر فرمان ٹھیک ہے تو پھر ترازو ٹھیک نہیں ہے، اگر ترازو ٹھیک ہے تو پھر فرمان ٹھیک نہیں ہے۔ سارا خان میں ادھر دیکھنا، اب یہی نکلا اب رشید ایک دن کہا کہ دیکھو یار یہ ساتھ ہمارا تھا، رشتے دار ہمارا تھا، خیال محمد کا دیوانہ بنا پھرتا ہے۔ میرا خدا جانتا ہے اس نے کیا کیا، اس نے کہا دیکھو میری طرف، اس نے اپنے نوکروں چاکروں سے کہا ایسا کرو ساری دنیا میرے دروازے پہ میرے بوئے پہ کھانا کھا رہی ہے، یہ ہمارا رشتے دار رائل فیملی کا ہے، یہ گلیوں بازاروں میں بھٹک رہا ہے۔ اس نے اپنے 5-7 نوکروں سے کہا یہ کھانا اٹھاؤ، جا کر بہلول کو دو۔ میرا خدا جانتا ہے جب یہ سارے اکٹھے ہو کر آئے ہیں نا، کہتے لے بہلول تیرے بھاگ جا کے کیوں؟ اس نے کہا تیرے کزن نے کھانا بھیجا ہے۔ اس نے یوں ایک لقمہ توڑ کر کتے کے آگے پھینک دیا۔ اس نے کہا خاموش، اگر اس نے سن لیا نا اس نے بھی نہیں کھانا ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، اس نے اگر اس نے لیا نا اس نے بھی نہیں کھانا ہے۔ میری جان پاس کی بات ہے، آخری بات اور قبلہ اس کے بعد مسائل۔ ہمارے مذہب میں امام اسے کہتے ہیں، دنیا کے امام جو ہیں قبلہ جنت کی حسرت کرتے ہیں، ہمارے امام جنت تقسیم کرتے ہیں۔ دنیا کے امام جنت کی حسرت کرتے ہیں، ہمارے امام جنت تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے دو ہی آئے ہیں، ایک دعویٰ کرنے والا، دوسرا اس کا گواہ بن کر۔ اب میرا خدا جانتا مجھے اوپر بیٹھے ہوئے شاہ صاحب مولا امام زمانہ پہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا، میں نے کہا جی میں نے جتنی کوشش ہو سکی مولا امام زمانہ میں بھی چند باتیں کی، تو انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ جو وقت کا امام ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ باتیں کی جائیں، وہ باتوں سے باتیں نکلتی ہیں۔ ایک قبلہ مبلغ اعظم میرے دادا استاد مولوی اسماعیل صاحب سے ایک بندے نے کہا، اس نے کہا جی آپ کہتے ہیں ہمارا 12واں امام ہے، تو وہ اصل میں چھپ کے بیٹھا، وہ باہر کیوں نہیں آتا؟ اس نے کہا جان سن میری وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، 12ویں امام سے پہلے آنا دجال نے، تجھے ہمارے 12ویں امام کی اتنی ہی تکلیف ہے تو اپنا دجال آج باہر نکالو، ہمارے 12ویں کا ظہور ہو جائے گا۔ جانتے ہیں میرے ساتھ ہمارے 12ویں کا ظہور ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے ہمیشہ دو ہی آئے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ امامت کیا ہے نا، تو میرا خدا جانتا ہے جب حضرت موسیٰ نے دعویٰ امامت کیا ہے تو حضرت ہارون نے گواہی دی، مولا محمد مصطفیٰ نے دعویٰ نبوت کیا تو میرا خدا جانتا حضرت مولا علی علیہ السلام نے گواہی دی، جب مولا علی نے دعویٰ امامت کیا حضرت حسن مجتبیٰ نے گواہی دی، جب حضرت امام حسن مجتبیٰ نے دعویٰ کیا ہے حضرت قبلہ مولا حسین نے گواہی دی، مولا حسین نے دعویٰ کیا، حضرت امام زین العابدین نے گواہی دی، حضرت امام زین العابدین نے دعویٰ کیا، حضرت امام محمد باقر نے گواہی دی، حضرت امام محمد باقر نے امامت کا دعویٰ کیا، ساتھ کے آل محمد نے گواہی دی، ساتھ کے آل محمد نے دعویٰ امامت کیا، مولا امام موسیٰ کاظم نے گواہی دی، مولا امام موسیٰ کاظم نے دعویٰ کیا، امام علی رضا نے گواہی دی، امام علی رضا نے دعویٰ کیا، امام محمد تقی نے گواہی دی، امام محمد تقی نے دعویٰ امامت کیا، امام علی نقی نے گواہی دی، امام علی نقی نے دعویٰ امامت کیا، امام حسن عسکری نے گواہی دی، جب امام حسن عسکری نے دعویٰ کیا، امام زمانہ علیہ السلام نے گواہی دی۔ اللہ نے کہا کہ اگر میں محمد کے بعد کوئی نبی اور پیدا کرتا ہوں تو ختم نبوت کی مہر ٹوٹتی ہے، اگر مہدی کے بعد کوئی امام پیدا کرتا ہوں تو 12 سے آگے تعداد بڑھتی ہے۔ اللہ نے کہا ایسا نہ کیا جائے،
زمین پہ امام کو رکھا جائے، آسمان پہ نبی کو رکھا جائے، ادھر امام زمانہ کا ظہور ہوگا، ادھر عیسیٰ کا نزول ہوگا، ہم دنیا کے کان پکڑ کر کہیں گے اوے محمد کے نائب وہ ہیں جن کی گواہی کے لیے آسمانوں سے نبی آئے، جن کی گواہی کے لیے آسمانوں سے نبی آئے۔ قبلہ دنیا کے امام جنت کی حسرت کرتے ہیں، ہمارے امام جنت تقسیم کرتے ہیں۔ تو قبلہ آخری آیت، اس کے بعد بسم اللہ سخی بھائی آگے آخری آیت، ہمارے امام کیا کرتے ہیں؟ جنت تقسیم کرتے ہیں۔ دنیا کے امام کیا کرتے ہیں؟ وہ قبلہ جنت کی حسرت کرتے ہیں۔ اور قبلہ قرآن کی طرف چلتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن ہمیں تو بتا کیا یہ انسان جنت میں جائے گا؟ اللہ قرآن میں فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم آیتم کل نمر منہم این یدخلا جنت نعیم قل انا خلقناہم لا یعلمون۔ اللہ کہہ رہا یہ انسان اس جنت کا طمع کرتا ہے، اس کا لالچ رکھتا ہے جو نعمتوں والی ہے، یہ ہرگز ہرگز اس جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ قبلہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اسے اس شے سے خلق کیا ہے جسے یہ جانتا ہی نہیں ہے۔ سار اٹھانا قبلہ میں اب اگلی آیت پڑھتا ہوں سورہ دہر سے، آپ قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن ہمیں تو بتا کہ انسان کی شے سے خلق ہوا ہے۔ اللہ سورہ دہر میں فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس انسان کو ایک نطفے سے خلق کیا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نعمتوں والی جنت میں جا نہیں سکتا۔ انشاءاللہ اب یہ جنت میں جائے گا کیسے؟ میں ایک مثال دینے لگا ہوں۔ میں قبلہ سفر کرتا ہوں، سخی بھائی سفر کرتے ہیں، واجد صاحب کرتے ہیں یا بابر صاحب کرتے ہیں، یہ اپنے پاس کھانا بھی لے لیتے ہیں، بستر بھی لے لیتے ہیں، پانی بھی لے لیتے ہیں۔ ان کو جہاں بھوک لگی انہوں نے کھانا کھایا، جہاں پیاس لگی انہوں نے پانی پیا، جہاں نیند آئی انہوں نے اپنا کپڑا نکالا، بستر نکالا، سو گئے۔ چلتے 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 یہ ایران کے بارڈر پہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں جو اس ملک کے محافظ کھڑے ہوئے کہتے دیکھو ہم آپ سے کھانا نہیں مانگیں گے، ہم آپ سے پانی نہیں مانگیں گے، ہم آپ سے بستر نہیں مانگیں گے، کیوں؟ آپ ہمیں اپنے ملک میں آنے کی اجازت دو۔ وہ کہیں گے سنو قبلہ یہ تمہارا سادے راہ ہے، تھک چکے ہو، یہ تمہارا سادے راہ ہے، ہمارے ملک میں آنے کے لیے تمہارے پاس کوئی پاسپورٹ ہے، کوئی سند ہے جس سے تم ہمارے ملک میں آ سکو؟ اب میرا خدا جانتا نماز افضل ترین عبادت ہے، ساتھ نماز افضل ترین عبادت ہے۔ میرے چھٹے لال ولایت کا فرمان ہے جس نے نماز کو حقیر جانا اسے میری شفاعت نہ ہوگی، اور خدا کی قسم وہ بھی علی والا نہیں جو نماز نہ ادا کرتا ہو، جو نماز کا منکر ہو۔ ساتھ اٹھانا اب قبلہ ایک ملک سے دوسرے ملک سے، یعنی کہ بندہ سفر کرتا کرتا دوسرے ملک کی سرحد پہ چلا گیا، اب جا کر کہتا دیکھو جی یہ میرے پاس کھانا ہے، پانی ہے، بستر ہے، اس کی بنیاد پر مجھے اپنے ملک میں جانے دو۔ وہ کہیں گے تیرے پاس کچھ سند ہے ہمارے ملک میں داخل ہونے کے لیے؟ ساتھ اٹھاؤ ہمارے ملک میں داخل ہونے کے لیے دعاؤ قبلہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر یہ منت کرتے ہیں یا رسول اللہ جب ہم اپنی نمازیں لے کر جائیں گے۔ پھر آیت پڑھتا ہوں، اللہ قرآن میں فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئَلُونَ۔ اللہ فرما رہا اور ان کو ٹھہراؤ، ابھی میں نے ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ اب قبلہ ہر بندہ جو ہے میں نے یہاں تک بڑے اعمال نامے ان کے ہاتھوں میں ہوں گے، یوں اپنے پاؤں کے انگوٹھے پہ کھڑے ہو کر کہیں گے جبریل یہ ہمارے پاس نماز ہے، یہ ہمارے پاس حج ہے، یہ ہمارے پاس زکوٰۃ ہے، یہ ہمارے پاس نیکیاں ہیں۔ اس وقت میرا خدا جانتا ہے، اللہ کہے گا نہیں ان کو روکو ٹھہراؤ ابھی ان سے کچھ پوچھنا ہے، تو میرا خدا جانتا جب نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اس حدیث کے راوی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا کہ اللہ جو ہے جناب جبریل سے کہہ رہا ہے ان کو ٹھہراؤ مجھے ان سے کچھ پوچھنا ہے، کہ اللہ پوچھنا کیا چاہتا ہے؟ تو فرمایا اللہ پوچھنا چاہتا عن ولایت علی بن ابی طالب، کیا تمہارے اعمال میں علی کی ولایت ہے؟ جاگو میرے ساتھ، جاگو میرے ساتھ، کیا تمہارے اعمال میں علی کی ولایت ہے؟ تو قبلہ
یا رسول اللہ نماز ہمارے پاس ہے، یہ ہمارا ذات راہ ہے، یا رسول اللہ زکوٰۃ ہمارے پاس ہے، یہ ہمارا ذات راہ ہے، قبلہ حج ہمارے پاس ہے، یہ ہمارا ذات راہ ہے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم نے جانا ہے جنت میں، تو جنت میں جانے کی سند اور دلیل کیا ہے؟ تو نبی مصطفیٰ نے فرمایا کیا میں نے دنیا میں یہ نہیں کہہ دیا تھا حب علی جواز الجنہ، علی کی محبت ہی جنت کا پاسپورٹ، علی کی محبت ہی جنت کا پاسپورٹ ہے۔ بس تمام بڑا پیار کر گیا ہے حسین اپنی ماں فاطمہ سے، اتنا پیار کر گیا حسین اپنی ماں فاطمہ سے، پھر مولا حسین نے اپنی بیٹیوں کے نام اپنی ماں فاطمہ کے نام کے نام رکھے، پہچان کے لیے فاطمہ صغریٰ، پہچان کے لیے فاطمہ کبریٰ، پہچان کے لیے فاطمہ سکینہ۔ میرا خدا جانتا جب 10 محرم کو مسلمانوں نے نواسہ رسول کو مارا ہے نا، مارنے کے بعد پہلی اذان دی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میرا خدا جانتا حسین کی منتوں مرادوں والی بیٹی پھوپھی زینب کے پاس آ کر کہتی ہے پھوپھی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے پھوپھی ہمیں بتایا جائے یہ محمد کون ہے جن کی اذانیں دے رہے ہیں؟ عزادارو سیدہ زینب کہتی ہے سکینہ یہ تیرے باب حسین کا نانا ہے، یہ میرا نانا ہے، یہ تیرا نانا ہے۔ عزادارو حسین کی منتوں مرادوں والی بیٹی کا منہ پھر گیا مدینہ کی طرف، دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے پہ ماتم کر کے کہتی ہے نانا محمد بھی ہمارا ہو اور تماچے بھی ہمیں مارا جائے، اجروں کو مل اللہ، اجروں کو مل اللہ، اجروں کو مل اللہ، تماچے بھی ہمیں مارے جائیں۔ عزادارو بس میرا خدا جانتا ہے جب یہ قافلہ چلتا 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 ایک بازار میں پہنچا ہے نا، تو علی کی بیٹی کی علاج کے دن کا حسین پڑھنے لگا، علی کی بیٹی کو راستہ ملتا نظر نہیں آیا، علی کی بیٹی نے کیا بازار میں کھڑے حسین کے اس سر کو دیکھا جو لوگ کے سینہ پہ سوار تھا، علی کی بیٹی نے جیسے دیکھا ہے نا تو میرا خدا جانتا حسین نے لوگ کے سینہ پہ اپنی آنکھیں بند کی ہیں، اس وقت میرا خدا جانتا جب آنکھیں بند کی ہے نا علی کی بیٹی تڑپ کر کہتی ہے حسین بھی آنکھیں کھول، اگر تیرا عسکر نہیں گھبرایا تھا دیکھ تو صحیح میری سکینہ کب گھبرائی ہے، ہاتھ پیارے لگا کر مسل میں ماتم کا پوچھا جائے میری سکینہ کب گھبرائی ہے۔ عزادارو جب کہا نا میری سکینہ کب گھبرائی ہے، میرا خدا جانتا ہے حسین نے لوگ کے سینہ پہ قرآن کی تلاوت کی ہے، لوگ حسین کی تلاوت سننے لگے ہیں، قبلہ علی کی بیٹی کو راستہ ملتا نظر آیا ہے، اللہ جانے کیا مجبوری تھی علی کی بیٹی کی، جتنے قدم سیدہ زینب چلتی تھی اتنے قدم سیدہ سکینہ کو چلنا پڑتا تھا، جتنے قدم مولا سجاد چلتا تھا اتنے قدم مولا باقر کو چلنا پڑتا تھا۔ عزادارو 1-8 سال کی بچی ہے جو اپنے مکان کی چھت پہ آ گئی، عزادارو ماں کا شانہ ہلا کر کہتی ہے ماں وہ نیزے والا گاڑی نہ دیکھ، بازار میں کھڑی چھوٹی قیدر دے، اجروں کو ملتا، اجروں کو ملتا، روتے بھی ہو اپنی دعائیں بھی مانگ لو۔ بس کہ آخری صدر ہے میرا خدا جانتے ہیں اپنی ماں سے کہتی ہے ماں تو نے کہا تھا اللہ قیدیوں کی دعائیں سنتا ہے، اللہ اگر تو مجھے حکم کرے یہ جو بازار میں چھوٹی قیدر کھڑی ہے میں اسے پانی پلا کر اپنے لیے دعا کرواؤں؟ ماں کہتی ہے بیٹی جہاں تو اپنے لیے دعا کروائے نا وہاں ایک دعا میرے لیے بھی کروا دینا۔ عزادارو یہ پانی کا جام لے کر تقدیر گھیر گھار کر اسے بازار میں لائی ہے، قبلہ تقدیر گھیر گھار کر جیسے یہ بازار میں آئی ہے نا یہ سیدہ زینب کے سامنے آ گئی، آ کر کہتی بزرگ قیدر یہ جو تیرے ساتھ چھوٹی قیدر قید ہے میں اسے پانی کا ایک جام پلا دوں؟ بی بی کہتی تو چاہتی کیا ہے؟ کہتی بزرگ قیدر جب یہ چھوٹی قیدر پانی پی لے گی نا اسے میں نے اپنے لیے 2 دعائیں منگوانی ہے۔ عزادارو جملہ سنو گے سیدہ کا؟ بی بی سیدہ زینب تڑپ کر کہتی ہے سکینہ بیٹی پانی بعد میں پینا، پہلے اس کے حق میں دعا کر دے، اجروں کو ملتا، اللہ ہو اس کے حق میں دعا کر دے۔ عزادارو بس آخری صدر عبادت مکمل، مجھے نہیں پتا یوں کڑیوں والے ہاتھ جو ہیں سخی بھائیوں حسین کی منتوں مرادوں والی بیٹی ہے یوں قبلہ بازار میں بلند کی ہے، حسین کی منتوں مرادوں والی بیٹی کہتی ہے ہاں بچی بتا تیری پہلی دعا کیا ہے؟ عزادارو جب دعا کا نام آیا ہے نا یہ بچی کہتی ہے چھوٹی قیدر اللہ سے دعا کر، اللہ سے دعا کر جیسے تو اجڑی ہے ایسے میں نہ اجڑ جاؤں، اجروں کو مل اللہ، اجروں کو مل اللہ، جیسے تو اجڑی ہے ایسے میں نہ اجڑ جاؤں۔ عزادارو حسین کی منتوں مرادوں والی بیٹی نے کہا میرے اللہ جیسے میں اجڑی ہوں ایسے یہ نہ اجڑ جائے۔ عزادارو اس وقت یہ
بچی کہتی چھوٹی کہہ دے اللہ سے دعا کر اللہ میری ماں کو مدینہ لے جائے، اور سید و جہاں مدینے کا نام آیا ہے بی بی فضا اس کے قریب آ گئی، آ کر کہتی بیٹی تیری ماں مدینہ کیوں جانا چاہتی ہے؟ کہتی میری ماں کی مجھ شہزادیاں مدینے کی رہنے والی تھی، اور